تو چلو آؤ میدان کی بات کریں. شیعوں نے مانا نا, ہم شیعوں پہ لعنت کرتے ہیں. یزید شیعہ تھا, یزید پہ لعنت. یزید کا باپ شیعہ تھا. اس سے آسان تو شاید نہ ہو. خولی شیعہ تھا, خولی پہ لعنت. شمر شیعہ تھا, شمر پہ لعنت. اب جملے کی رعایت کو سمجھیے گا. شمر شیعہ تھا, شمر پہ لعنت. خولی شیعہ تھا, خولی پہ لعنت. عمر شیعہ تھا. میں عمر سعد کی بات کر رہا ہوں. میں عمر سعد کی بات کر رہا ہوں. شیعہ تھا, ہماری طرف سے لعنت. ادھر ہم نے لعنت کی, آپ کا چہرہ کیوں اترا؟ اچھا چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے. اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے, مجلسیں وائرل ہو جاتی ہیں. کوئی جملہ اتنا وائرل ہوتا ہے کہ دنیا لے اڑتی ہے. اب کوئی یہ تو ثبوت دینے سے نہ کہ یہ کب تھا, کس نے کہا تھا. آج کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج سے 13 سال پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا تھا. اس کے بعد چونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے, کون کہاں سے اٹھائے کیا پڑھ ڈالے, مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. جب پڑھا تھا تب کا بھی ذمہ دار, آج پڑھ رہا ہوں میں آج کا بھی ذمہ دار. بھئی اگر تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہو تو چلو تم بھی آ کے بیٹھو, ہم بھی آ کے بیٹھے. درمیان میں فیصلہ کرنے کو کسی ہندو کو بلا کے بٹھا دو. ہم نام بنام لعنت کریں جس کا چہرہ اتر جائے. سلوات پڑھیں مل جل. اس میں تو کوئی تعجب والی بات ہے نہیں. غیر کو بٹھا لیجیے منصف بنا کے, جس کا چہرہ اترتا جائے. سمجھائیے کہ کس نے حسین کو مارا تھا. اچھا چلو یہ بھی بات جانے دو, وہ حسین کیا کہ جو اپنے لڑنے کا مقصد نہ بتائے. اگر تاریخ آپ کو ثابت کر دے کہ کس نے حسین کو مارا تھا تو پھر تو فیصلے میں آسانی ہو جانی چاہیے. مقتل میں ہے, اور ایک دو نہیں. علامہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب الریاض میں سارے شہداء کے رجز لکھے. کم سے کم اس پر میرے پاس 17-18 تو موبائل میں موجود ہیں جو اسکرین شاٹ کی صورت میں, وہ بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. جو بھی شہید میدان کربلا میں گیا اس نے جانے سے پہلے بتایا کہ وہ لڑنے کیوں آیا ہے. جناب نافع ابن ہلال بجلی میدان میں قدم رکھا, فاتح کا انا نافع ابن ہلال البجلی وانا علی دین علی. یہ اتنی آسان عربی ہے کہ اردو پڑھنے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, اس کے شاید ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. میرا نام نافع ہے, ہلال کا بیٹا ہوں, بجل قبیلے سے ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ دِينِ عَلِي, میں علی کے دین پہ لڑنے آیا ہوں. علماء کرام بیٹھے, ان سے دریافت کر لیجئے گا. ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, حوالے کا بھی اور کتاب کا بھی. جیسے ہی نافع نے بتایا کہ علی کے دین پہ لڑنے آئے تو سامنے سے لشکر یزید بولا. اس نے کسی کا نام لیا, میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ وزن توڑ لیجئے گا کہ کس کا نام لیا ہوگا. تو نافع نے پلٹ کے جواب میں کہا انت علی دین الشیطان. اب بات بہت دور تک جا رہی ہے, جہاں تک جو سن رہا ہو وہاں سے احساس کر لے. تیسرا نام لیا تھا سامنے والے لشکر نے کہ ہم اس کی محبت میں لڑنے آئے. تو جناب نافع نے کیا کہا انت علی دین الشیطان, تو شیطان کے دین پر ہے. کربلا کے شہداء نے فیصلہ کر دیا جو علی کو چھوڑ کے اہل غیرے کو مانے شیطان کے دین پہ. اچھا کسی اور کی بات کیا کیجئے, وہ جو سامنے لاکھوں کا لشکر تھا اسی سے امام نے پوچھا تھا. اس سے بڑا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا, مگر ایک ایک آدمی کی توجہ تاکہ میرا موضوع آگے بڑھ جائے.
امام میدان میں ہے کہ میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کہ نہیں. حرام کو حلال؟ کہ نہیں. شریعت میں کوئی تبدیلی؟ کہ نہیں. کہ دین کو تبدیل کر ڈالا؟ کہ نہیں مولا کچھ نہیں کیا. کہ پھر مجھے مارنے کیوں آئے ہو؟ تو لاکھوں نے یک زبان ہو کے کہا بغضاً لابیک، علی کی دشمنی میں آئے، علی کی دشمنی میں آئے. تو 9 لاکھ نے تو اپنا مذہب بتا دیا کہ علی کے بغض میں لڑنے آئے. 72 نے اپنا مذہب بتا دیا علی کی محبت میں لڑنے آئے. تو اب تو فیصلہ ہو گیا، ہم نے حسین کو نہیں مارا. اس سے بڑا کوئی فیصلہ چاہیے. تو جناب ابراہیم کا مذہب، مسلک، نظریہ اور گزشتہ انبیاء فی شیع الاولین اسی زمرے میں دیکھتے چلے جائیے کہ یہ سب کے سب شیعہ تھے. کس کے شیعہ؟ کانا شیعہ نور محمد، نور محمد کے شیعہ. تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ جو محمد والا ہوتا ہے وہ بھی شیعہ ہوتا ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. آیت کا اگلا حصہ ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم. وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کی دولت لے کر آئے. تو پہلے بھی قلب سلیم قرآن نے کہا سورہ شورى میں، اور یہاں سورہ صافات میں بھی قلب سلیم. تو یہ قلب سلیم ہے کیا؟ تو تمام علماء نے اہل بیت کے حوالے سے اس کے نیچے جملہ لکھا کہ قلب سلیم عام کیفیت کا نام نہیں ہے. تو پھر خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ کا حکم سمجھا، بیٹے کو لے کے مقتل میں آ گئے، چھری گردن پہ رکھی، بیٹا ذبح ہوا کہ بچا. اگر نہ بچتا تو عید قربان کیوں مناتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ بیٹا بچا. تو جیسے ہی چھری گردن پہ رکھی اللہ نے کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یہ ہے قلب سلیم کی دولت کہ جو اللہ کی محبت میں اپنی نسل کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے. اب نہ ایسے پڑھا جانا چاہیے نہ ایسے سنا جانا چاہیے. وقت میرے پاس زیادہ نہیں، مجھے کم سے کم وقت میں اپنی بات مکمل کرنی ہے. قلب سلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیٹے کو مقتل میں لے آئے، چھری گردن پہ رکھ دے، بیٹے کو زندہ مقتل سے لے جائے. یہ ہے قلب سلیم. تو جو بیٹے کو مقتل میں لائے مگر زندہ لے جائے وہ قلب سلیم کا مالک ہے جس نے 4 بیٹے حسین پہ قربان کر دیے ہو. وہ قلب سلیم کی مالک نہ ہو. تو جو بیٹوں کو حسین پر قربان کر دے وہ قلب سلیم کی مالک. وہ جس کی سفارش کرے گی اس کے مال بھی کام آئے گا، اس کے بیٹے بھی کام آئیں گے. کس وجہ سے؟ قلب سلیم کی دولت کی وجہ سے. بات آپ نے سن لی، میں نے پڑھ دی. بمشکل تمام 22-23 منٹ اور ہے اور اسی میں مجھے گفتگو کو سمیٹنا ہے. بات جہاں تک مجھے لے جا رہی، جہاں سے آپ کی مجلس کا آواز ہوا بس وہیں سے بات کو میں مربوط کر رہا ہوں. اس بی بی کا نام ہے ام البنین. دیکھیے اگر ہمارے خاندان میں رشتے دیکھے جائیں تو ہمارے یہاں اللہ جانے کیا کیا دیکھا جاتا ہے. وہ ہر آدمی اپنے حساب سے سوچ سکتا ہے. مجھے طنز کرنے کی عادت ہے نہ مجھے ضرورت ہے. آپ اپنے حساب سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ رشتہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا تو کیا دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں. اہل بیت کا طریقہ دیکھیے کہ جب یہ رشتہ کرتے تھے تو کیا سوچ کے رشتہ کرتے ہیں. اپنے بھائی کو بلایا، وہ بلانے کے بعد کہا کہ بھیا ایسا ایسا میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسی خاتون کا انتخاب فرمائیے کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. علی نے شرط رکھ دی. جناب عقیل نے کہا ٹھیک ہے. ان کی نظریں گئیں. تمام ارباب تاریخ و سیر نے باقاعدہ متفقہ طور پہ یہ جملہ لکھا کہ جناب عقیل نے مولانا علی سے کہا کہ میری نظر میں ایک ہی خاندان ہے قبیلہ بنی کلاب. مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے جا کے بات کیجیے. چلے جناب عقیل جناب حزام کے مقام پر. 2 سے 3 منٹ کا آپ کا وقت لینا ہے. بات بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ جائے گی لیکن یہ بات نوجوانوں تک پہنچانا ضروری ہے. جناب حزام کو پتا چلا کہ خاندان بنی ہاشم کا چشمہ چراغ میرے گھر آیا ہے. مہمان خانہ کھولا. اب چونکہ برابر کا قبیلہ ہے، ایسا نہیں کہ قبیلہ بنی کلاب بنی ہاشم سے کچھ کم رہا. اوپر جا کے جڑیں
سب کی ایک ہو جاتی ہے. تو جناب اعظام جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایسے عقیل کے سامنے کھڑے ہوئے اور 3 دن تک برابر آپ کو مہمان رکھا. مہمان خانہ کھلا رہا, جناب عقیل کی ضیافت ہوتی رہی. جناب اعظام کھڑے رہے جیسے کوئی عبد آپ کے سامنے کھڑا ہو, اور جس شے کی ضرورت پڑتی تھی دوڑے دوڑے جاتے تھے, لے کے آ جاتے تھے. 3 دن تمام ہوئے تو جناب اعظام کھڑے ہوئے, ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ میرے شرف کے لیے, میرے خاندان کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کے اشارے پر کائنات کھاتی ہے اس کا بھائی میرا مہمان بنا ہے, میرا خاندان فخر کرے گا. لیکن حضور اگر میں آپ جسارت کر کے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے کا مقصد کیا ہے. تو جناب عقیل نے جناب اعظام سے کہا کہ بھائی بات کچھ زیادہ نہیں, میں رشتہ لے کے آیا. کس کا رشتہ؟ حریم الہی کا, اللہ کے حرم میں پیدا ہونے والے کا. کس سے؟ تمہاری بیٹی فاطمہ سے. میں نے نام لے لیا, آپ نے نام سن لیا, علماء کرام بیٹھے, لغت کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, نیٹ پہ سرچ کر لیجئے. صاحب منتہی الادب نے ام البنین کے جو معنی لکھے ہیں, بیٹوں کی ماں کے علاوہ ایک معنی لکھے ہیں عقل کی ماں. بنین عربی میں عقل کو بھی کہتے ہیں. ام البنین عقل کی ماں. میں نے جب یہ معنی پڑھے تو تھوڑی دیر میں سکتے میں چلا گیا, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عقل کی ماں کے معنی کیوں دیے. لیکن جب زہرا پہ غور کیا تو میری سمجھ میں آ گیا عقل کل کی جگہ بے وقوفی نہیں آئے گی, عقل کی ماں نہیں آئے گی. کیونکہ فاطمہ سے بڑی عقل کائنات عصمت و طہارت میں کوئی اور نہیں ہے. تو فاطمہ کی جگہ ام البنین ہی کو آنا چاہیے. تو جناب عقیل نے جیسے